عباسین آرٹس کونسل. یہاں جان زیب ملک سیکٹری ہیں, آرٹ ایڈوائزر بھی ہیں. آج ان سے کچھ عباسین کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی جان زیب صاحب. جی مہربانی تسلیم, آپ اتنی دور سے آئے امریکہ سے, لیکن پرانی یادیں تو ہماری ہیں. اینی ہاؤ آپ خود رہے ہیں عباسین آرٹ کونسل میں, فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی تھے اور پھر یہاں بھی تھے, اور ہم اکٹھے رہے ایس ایس حیدر کے. بہت کچھ سیکھا ان سے. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد تو منصور رائی صاحب تشریف لے آئے, ان کے بھی ہم شاگرد رہے. تسلیم شہزاد ہاں میرے پیارے دوست, پرانے دوست, اور ہم نے جو بڑا اچھا وقت گزارا, بہت عرصہ ہم اکٹھے رہے عباسین آرٹس کونسل کی پرانی بلڈنگ میں. اب تو یہ نئی بلڈنگ ہے, تو اس میں ہمارا جو ساتھ گزرا بہت اچھا ساتھ گزرا, بہت اچھا وقت گزرا. نمائشیں ہوتی تھیں, دوست تھے سارے اکٹھے تھے ہم. امتیاز صاحب تھے, ناصر تھے, سید سلطان تھے, اور حیدر صاحب کی شاگردی میں جو ہم نے اچھا وقت گزارا, ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کی وفات کے بعد اپنے منصور رائی صاحب آ گئے, ان سے اپنے ماڈرن آرٹ سیکھا. اس میں بھی ہم اکٹھے رہے, اور جب ان کی گیلری قائم ہوئی تسلیم آرٹ گیلری پشاور صدر میں, اس میں کئی نمائشیں ہوئیں اور مباحثے ہوئے, بچوں کے کمپٹیشن ہوئے, بڑوں کی ایگزیبیشنز ہوئی. اچھے اچھے آرٹسٹ جو نامور آرٹسٹ کی پاکستان کے, اور بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں آئے. ایون گلجی تک آتے رہے, اور وہاں نئے طلباء سے ملتے رہے, اسٹوڈنٹ سے ملے, ان کو اپنے ایکسپیرینس بتاتے رہے. اور ایک بہت سنہری دور تھا جب وہ اتنا اچھا کام ہوتا تھا. بڑے تھوڑے اس میں کیا کہیں, کیا میں بتاؤں اس کو, کہ وقت بھی اچھا تھا, اور دوسرا یہ کہ سب بڑے شوق سے کام کرتے تھے. کیا اگر امتیاز ہو یا ناصر الدین ہو, سید سلطان ہو, سب نے مل کر اتنا اچھا کام کیا. طیبہ آ جاتی تھی اور غزالہ تھی ہمارے ساتھ, تو مل جل کے ہم کام کرتے تھے. اور کہاں کہاں ہم آؤٹ ڈور کے لیے نہیں گئے, کبھی کوہاٹ, کبھی ورثہ, کبھی نوشہرہ, اٹک, خیر آباد وغیرہ, سب اکٹھے گھومتے پھرتے. نصیب رو تھی, خدا مغفرت کرے, وہ بڑی ہماری ایکٹیو ممبر تھی, ہماری ایڈوائزر رہی. سلیم اصغر کو خدا مغفرت کرے, ان کی جنت نصیب کرے. پیارے انسان تھے, انجینئر تھے اپنے آبپاشی کے محکمے میں. ہم اکٹھے گھومتے رہے. کبھی ہم سوات گئے, کبھی ہم ڈیرے چلے گئے, کبھی خیبر پاس چلے گئے. کہاں کہاں ہم نے جا کے پینٹنگز نہیں کی, گھومتے پھرتے تھے اور اکٹھے کام کرتے تھے. یہ ہمارا ایک سنہری دور تھا, بہت اچھا. اب وقت کے حال یہ ہے کہ اس نئے حال میں نیشنل ہال جو بن گیا, عباسین آرٹ کونسل کی یہ کمپلیکس تھا, لیکن گورنمنٹ نے اس کو قبضہ کر کے اس کو نیشنل ہال بنا دیا. اور آڈیٹوریم تو بن گیا, لیکن باقی جو آرٹ کلاسز بننی تھی یا ایگزیبیشن ہال بننے تھے وہ نہیں بنے. اس وقت ہمیں جو سب سے بڑی کمی ہے, جو پرانے ہال کے ساتھ اٹیچ جو ہمارے گیلریز تھیں, 2 گیلریز ہیں جس میں بڑے بڑے آرٹسٹ, غنی خان جیسے آرٹسٹ کی بھی نمائشی ہوئی, اور کون کون لوگ وہاں نہیں آئے. فیض صاحب تک تشریف لائے. گوئیوں میں مہدی حسن اور کون کون, اقبال بانو جیسے گوئیے آتے رہے, فنکشن ہوتے رہے. لیکن یہاں ان سب چیزوں کا اس وقت فقدان ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں نہ کوئی آرٹ کی خدمت ہو رہی ہے, نہ کلچر کی خدمت ہو رہی ہے. حکومت کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کلچر ہوتا کیا ہے. وہ صرف کرائے پہ بلڈنگ دے دیتے ہیں, لوگ آتے ہیں جلسے جلوس کر کے چلے جاتے ہیں. اسکول کے طالبان آتے ہیں, ان سے چارجز کرتے ہیں, اور ان کو کرائے پہ دے دیتے ہیں بلڈنگ. وہ اپنے فنکشن کرتے ہیں, سالانہ فنکشن کرتے ہیں. لیکن آرٹ کے لیے جس کے لیے یہ حال بنا تھا اس کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. نہ آرٹسٹوں کو کچھ مل رہا ہے, نہ کوئی ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے, یا نہ میوزک کنسرٹ ہو رہی ہے, یا کوئی پینٹنگ ایگزیبیشن ہو رہی ہے.
कुछ भी नहीं हो रहा, और जिसके लिए हम आबासी आर्ट काउंसिल कोशिश करती है और कर रही है। हमारा हुकूमत से यही है, मुतालबा है कि यहाँ सबसे पहले तो पेशावर में एक गैलरी बननी चाहिए, आर्ट गैलरी बननी चाहिए, जो पिछले 30 साल से हम लोग फरियाद कर रहे हैं, क्या वज़ीर आला से, क्या गवर्नर से, क्या दूसरे सेक्रेटरी से, सबसे मिल के कि यहाँ के लोगों का आर्ट वहाँ विजिबल हो, लोग देख सकें, व्यूअर्स आ सकें, बाहर के लोग आ सकें, यहाँ के लोग आ सकें, वो देखें कि यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट क्या काम करते हैं। आर्टिस्ट यहाँ भूखा मर रहा है, उसकी पेंटिंग ना बिकती है ना एग्जिबिट होती है, तो इसके लिए हम इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं, आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है यहाँ। पता नहीं हमारे हुकाम जो है वो किस चीज़ को आर्ट समझते हैं। पेंटिंग और उसका फोटोग्राफी ये तो किसी खाते भी नहीं आ रही इसमें फ़िलहाल, और अगर कोई है तो ये टीवी और एक्टिंग के लोग जो है परफॉर्मेंस आर्ट वाले, उनसे बातचीत हो रही है और उनका सारा काम दिखाया जा रहा है। तो उसकी आज सिंदूर मेला हो रहा है, उस पर जाके कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज़म डिपार्टमेंट उनको देते, स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है, टूरिज़म पे काम हो रहा है, लेकिन जो कल्चर की, आर्ट कल्चर की बात है वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इसका हमें बहुत अफसोस है। हमारी हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि यार इसकी तरफ को तवज्जो दें और इन आर्टिस्टों को भी प्रमोट करें। अच्छा, ये आबासीन आर्ट्स काउंसिल कब शुरू हुई? ये 1955-56 में नुसरत हुसैन ज़ुबैरी जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने सरदार अब्दुल निश्तर, हमारे जो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे ऐसे कहें, तो उस वक्त उनके मशवरे से उन्होंने यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी आरे बाज़ार में, उसको आबासीन आर्ट सोसाइटी के नाम पे सोसाइटी कायम हुई, जिसमें मौसीकी और आर्ट की क्लासेस शुरू की गई। और उसमें विंग कमांडर हसन थे जो मौसीकी का शौक़ रखते थे, और शहज़ादा सुल्तान हैदर को लाहौर से बुलाया गया, जो कोयटा से बिलोंग करते थे। उस वक्त उनकी वहाँ रहायश थी, तो वो लाहौर आ गए थे, सफ्तर के पास थे, बहुत अच्छे मुसव्विर थे, उनके साथ रहे, उनको वहाँ से यहाँ बुलाया गया और उन्होंने यहाँ आर्ट की क्लासेस शुरू की। और उसके बाद 1956 के बाद 1960-61 में ये म्यूज़ियम के पीछे जो बिल्डिंग थी वो इनको दे दी गई। वो औरतों का पार्क था कुछ ऐसा, तो उस पर आबासीन आर्ट काउंसिल उनकी परमानेंट गैलरी है जिसमें सबकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जितने पुराने आर्टिस्ट हैं उनकी। ये हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं सईद सुल्तान साहब, उनकी तस्वीर है। ये एक पेंटिंग साथ लगी हुई है। ये वाटर कलर, इसके साथ ये ऑयल पेंटिंग है। ये उस्ताद अला बख्श, उनके हाथ की बनी हुई है। ये है अब्दुर्रहमान चुगताई, ये भी उस्ताद अला बख्श की पेंटिंग्स हैं। ये कुछ और आर्टिस्टों की तस्वीरें हैं। ये मेरी पेंटिंग है। ये यहाँ के आबासीन आर्ट्स काउंसिल पेशावर मैनेजिंग कमेटी 1975, उस वक्त जो आबासीन आर्ट्स काउंसिल शुरू की थी उस वक्त की तस्वीर है। ये ज़ुबैरी साहब हैं जिनकी पेंटिंग एस हादर, जो हमारे उस्ताद हैं, टीचर थे, उनकी है। ये एक वाटर कलर है जो है M.A. रफ़ीक, उनकी बनी हुई है।
یہ کیلیگرافسٹ، یہ دوست ہے ہمارے ظہور، یہ ان کی پینٹنگ ہے، اور یہ سب پرماننٹ گیلریز میں ہیں۔ یہ بھی آرٹ، یہاں اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ ابھی کام کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، پینٹنگ بنا کے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ باہر کوریڈور میں یہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں سب، جن کی یہ پینٹنگز ہیں۔ یہ جان زیب ملک کی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے یہاں کے، ان کی پینٹنگز ہیں۔ یہ انٹرنیشنل آرٹسٹ ایسٹ پاکستان آئل پائے محمد جمال، یہ ان کی ہے۔ یہ کیلیگرافی، یہ سعید سلطان صاحب ہیں، جو واٹر کلر کا کام ان کا بہت ہی اچھا کام ہے۔ یہ امتیاز حسین کی پینٹنگ ہے، یہ بھی امتیاز حسین کی۔ یہ حیدر صاحب ہمارے جو ٹیچرز، ان کی پینٹنگ ہے۔ یہ آرٹسٹ ان آئل پینٹنگ محمد نذیر، یہ ان کی پینٹنگز ہیں۔ یہ واٹر کلر میں ہے۔ اور یہ ان کے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے۔ فنکشنز ہوتے رہتے ہیں یہاں۔ یہ اقبال صاحب ہیں لاہور سے، انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں، یہ ان کی پینٹنگ ہے۔ یہ سعید سلطان آئل پینٹنگ، یہ بھی آئل پینٹنگ ہے۔ یہ بھی آئل پینٹنگ۔ یہ پرماننٹ گیلری ہے، جہاں پرانے آرٹسٹ جتنے ہیں ان کی پینٹنگز لگی ہیں۔ یہ شاکر علی، ان کے نام پہ لاہور میں شاکر علی میوزیم اوپن کیا گیا۔ یہ آئل پینٹنگ ہے منصور۔ یہ ایک آرٹسٹ ہے محمد منصور آرا، یہ آئل پینٹنگ ہے۔ یہ ایس ایس حیدر، یہ ان کی پینٹنگ ہے، آئل پینٹنگ۔ یہ پینٹنگ ہے، پتہ نہیں نام پڑھا نہیں جا رہا، آئل پینٹنگ، لیکن یہ سینئر آرٹسٹ کی ہے۔ یہ بھی ہے۔ یہ پینٹنگ جو ہے حیدر صاحب کی ہے، جو ہمارے ٹیچر اور جن سے میں نے کام سیکھا۔ یہ کوریڈور ہے جس میں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں۔
یہ خاطر غزنوی آڈیٹوریم. یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟